بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے بارے میں۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ یہ بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان ہے اور تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے۔ اس مہینے کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ تمام یعنی 12 مہینوں میں سے صرف رمضان المبارک کا نام قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی عظمت اور شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم بھی اسی بابرکت مہینے میں نازل ہوا ہے۔ رمضان رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا۔ قدیم عربوں سے جب مہینوں کے نام نقل کیے گئے تو اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بقرہ عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر رمضان المبارک کے مہینے میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہی رہتی ہے۔ روزہ تو افضل عبادت، افطار ایک عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا ایک عبادت، پھر سحری کھانا بھی ایک عبادت الغرض ہے۔ ان میں رب کریم کی شان نظر آتی ہے۔ اس مبارک مہینے کے روزے رکھنے والوں کی دعاؤں پر ملائکہ آمین کہتے ہیں اور مچھلیاں روزہ داروں کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ رمضان المبارک میں سب سے افضل عبادت روزہ ہے۔ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں اور ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان شریف کے روزے تمام مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے حکم دے رہا ہے کہ روزے رکھو۔ روزے کے معنی اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بجا آوری کے لیے خاص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نفس انسان پاک صاف اور طیب و طاہر ہو جاتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ ہی اللہ فرما رہا ہے کہ تم تنہا نہیں ہو بلکہ تم سے اگلوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ یہ امت اس فریضے کی ادائیگی میں اگلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہر مہینے میں 3 روزوں کا حکم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بدلا اور ان پر اس مبارک مہینے کے روزے فرض ہوئے۔ احادیث کریمہ میں بھی رمضان کے مہینے کے روزوں کے بے شمار فضائل بیان کیے ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان ثواب کی امید پر روزے رکھے اس کے گناہ کی بخشش کر دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے روز روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں تو یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر ان کے بعد کوئی بھی دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ اے عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کا مہینہ اور اس مہینے کے روزے رب کریم کی عطا کردہ عظیم نعمت میں شامل ہیں جس پر ہم رب تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں کم اور کم ہی ہے۔ یوں تو رب کریم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ سال کے 12 مہینوں میں اس کی عطاؤں اور نوازشوں کے دروازے ہم گنہگاروں کے لیے دن رات کھلے ہی رہتے ہیں، مگر اس رمضان المبارک کی ابتدا سے انتہا تک مغفرت اور رضوان کے پروائے تقسیم ہوتے رہتے ہیں۔ روزے داروں کی ہر لمحہ نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں اور ان کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا رہتا ہے اور روزے داروں کی دعائیں رب کریم کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روزے دار کی ایک دعا مقبول ہوتی ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو رمضان کی ہر رات جب روزے دار افطار کریں تو یہ کہے، یا واسع المغفرت اغفر لی، ترجمہ اے وسیع مغفرت فرمانے والے میری مغفرت فرما۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے پابندی سے رکھ کر رحمت حق تعالیٰ کے مستحق بنے۔
سحری جو کہ رمضان المبارک کا خاصہ ہے، روزہ کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ سحری اگر ثواب کی نیت سے کی جائے تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں وقت فجر سے پہلے کچھ کھا پی کر نیت کر لی جاتی ہے کہ یا اللہ عز و جل میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ سحری کا وقت فجر کی اذان کے وقت سے پہلے ہوتا ہے۔ اکثر لوگ فجر کی اذان تک کھانے پینے بند نہیں کرتے، جو کہ غلط ہے، یعنی فجر کے اذان سے پہلے ہی کھانا پینا بند کر لینا چاہیے اور روزے کی نیت کر لینی چاہیے، ورنہ روزہ مقروء ہو جاتا ہے۔ افطار جو کہ ماہ رمضان کی ایک رونق ہے، اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ روزہ افطار کس طرح کرنا سنت ہے اور افطار کا وقت کیا ہے، نیز افطار کی کیا کیا برکتیں ہمیں ملتی ہیں۔ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ سائرن کا انتظار کیجیے نہ اذان کا انتظار کیجیے۔ کچھ لوگ روزے افطار کے لیے اذان کا انتظار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر اذان سنے بغیر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ محض ایک غلط فہمی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اذان مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے کہی جاتی ہے، نہ کہ روزہ کھولنے کے لیے۔ روزہ کھولنے کا صحیح وقت غروب آفتاب ہے، لہٰذا جیسے ہی آپ مطمئن ہو جائیں کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، کسی بھی چیز سے روزہ افطار کر لیں، مگر کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنا سنت مبارکہ ہے۔ فتاوی رضویہ میں درج ہے، کسی نے سوال کیا روزہ افطار کرنا کسی چیز سے مسنون یعنی سنت ہے؟ جواب دیا گیا کہ خرمائے تر یعنی کھجور، اور کھجور نہ ہو تو خشک یعنی جس سے ہم چھوارا کہتے ہیں وہ، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کرنا مسنون ہے۔ افطار کر لینے کے بعد مثلاً کھجور یا پانی پی لینے کے بعد افطار کی دعا پڑھی جائے۔ یہاں بہت سی عوام ایک غلطی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ افطار کرنے سے پہلے ہی افطار کی دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر منہ میں کوئی چیز ڈالتے وقت یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تلقین فرمائی اور اس افطار کی دعا کو پڑھنے کا کیا ثواب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم رمضان کے مہینے میں روزے رکھو تو افطار کے بعد یہ دعا پڑھو: اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا، تو تمہارے لیے تمہارے روزداروں کے مثل اجر لکھا جائے گا اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔